بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 127 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت حیثو ان مفاد دلیل عرفن سے لے کر حالات و ارتفاع القدرت تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس گزشتہ درس سے پیوستہ ہے، یعنی گزشتہ درس جو قاعدہ استحالت تکلیف بغیر المقدور کے بارے میں بحث چل رہی تھی، اسی بحث کا تتمہ ہے، اسی بحث کی تکمیل ہے، جس کے بارے میں یہ نکتہ ہے کہ قاعدہ استحالہ تکلیف بغیر المقدور کی بقایا وضاحت کی جائے گی۔ آئیے اس بارے میں عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں وَحَيْثُ إِنَّ مَفَادَ الدَّلِيلِ عُرْفًا هُوَ جَعْلُ الْحُكْمِ بِهَذَا الدَّاعِي فَيَخْتَصُّ لَا مَحَالَةَ بِالْقَادِرِ۔ بحث ہماری یہ تھی کہ مرحلہ جعل حکم میں قدرت دخالت ہے قدرت کی یا نہیں ہے، تو اس میں دو صورتیں پیش کی گئی۔ ایک جعل بما ہوا جعل، یعنی مجرد صورت میں فقط بس قطع نظر عن کل شے، ایک دفعہ نہیں۔ دوسرے مرحلے میں ہے کہ جعل حکم سے مراد یعنی انگیزہ مکلف کے اندر ایجاد کرنا ہے تاکہ وہ فعل کی جانب حرکت کرے۔ اب اسی کا تسلسل فرماتے ہیں، اور جب دلیل کا اور مفاد مفہوم عرفی لحاظ سے یہ ہو کہ حکم کو جعل کیا جائے اسی انگیزے کے ذریعے سے، داعی یعنی داعی بعث، داعی یعنی داعی تحرک، یعنی اس مقصد سے کہ مکلف حرکت کرے، اس کے اندر شوق ایجاد کیا جائے، اس کو وادار کیا جائے، اس لیے جعل کا مقصد، جعل حکم مقصد یہی ہے، تو فیختص لا محالۃ بالقادر۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جعل حکم مخصوص ہے پھر قادر کے ساتھ، یعنی یہ داعی بعث و تحریک اس آدمی کے ساتھ تعلق پیدا کرے گا جو قدرت رکھتا ہو۔ قدرت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فعل و ترک پر قادر ہو۔ وَتَكُونُ الْقُدْرَةُ شَرْطًا فِي الْحُكْمِ الْمَجْعُولِ بِهَذَا الدَّاعِي، اور اس بنا پہ قدرت شرط ہو جائے گی اس حکم میں جس کو جعل کیا جا رہا ہے اس انگیزے کے ذریعے سے، یعنی انگیزے بعث و تحریک۔ والقدرت انما تتحقق في مورد يكون الفعل فيه تحت اختیار مکلف، اور قدرت ثابت ہوگی اس مقام میں جس میں فعل کو انجام دینا مکلف کے اختیار میں ہو، مکلف کے بس میں ہو، مکلف فعل کو انجام دے سکے تو قدرت کا تعلق وہیں پہ پیدا ہوگا۔ فَإِذَا كَانَ خَارِجًا عَنْ اخْتِيَارِهِ، اگر کوئی فعل اختیار مکلف سے ہی باہر ہے، یعنی اس کو انجام ہی نہیں دے سکتا، تو فَلَا يُمْكِنُ تَكْلِيفُ بِهِ، تو ممکن نہیں مکلف بنانا مکلف کو اس فعل کے بارے میں، نہ ایجابی لحاظ سے، یعنی نہ لزوم الفعل کے لحاظ سے، نہ لزوم ولا تحریم، نہ لزوم ترک کے لحاظ سے، یعنی اس کو نہ تکلیف وجوبی دینا ممکن ہے، نہ تکلیف حرمتی دینا درست ہے، ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے انجام دینے یا انجام نہ دینے کا۔ سواء کان ضروری الوقوع تکوینا، چاہے وہ فعل کا واقع ہونا حتمی ہو تکوینی لحاظ سے، جس طریقے سے دل کی دھڑکنیں ہیں، اور ضروری ترک کذالک یعنی تکوین، یا ایسا فعل ہو جس کو ترک نہ ضروری بدی ہو، جس طریقے سے طیران الی السماء، آسمان کی جانب فرض کر پرندہ اڑ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو ترک نہ ضروری ہے، بدی ہے۔ اوکان مما قد یقع ولم یقع، یا ایسا فعل ہو جو کبھی واقع ہوتا ہو کبھی واقع نہ ہوتا ہو،
वलाकिन बिदुखूल दखालतिन लिइख्तियार المकल्लफ फी ज़ालिक। अच्छा, ये कभी वाक़ होता कभी वाक़ नहीं होता, लेकिन उसमें इख्तियार मुकल्लफ की कोई दखालत नहीं है। अगर यानी जब वाक़ हो रहा है या वाक़ नहीं हो रहा तो इसमें मुकल्लफ का इख्तियार शामिल नहीं है। मसलन इसकी मिसाल कन्नबिल माए फी जौफिल अर्ज़, वसत ज़मीन में पानी का चश्मा बह रहा है, पानी ज़मीन से निकल रहा है। फ़इन्न फ़ी कुल्लि ज़ालिका, तमाम सूरतों में ला तकून कुदरत मुहक्किकतन, यहाँ पे कुदरत मुकल्लफ इसमें शामिल नहीं है, नब व अदम नाब मा में। अब फरमाते हैं वसमरत दखल कुदरत फिल इदानत वाज़िहतुन, मराहिल तकलीफ में से मिलाक था, इरादा था और जअल था और इदाना। फरमाते हैं कुदरत मुकल्लफ के दखालत का समरा इदाना यानी मसूलियत में, तनज्जुज़ तकलीफ में वाज़े है। चूंकि जब तक कुदरत नहीं होगी मुनज्जियत और मसूलियत नहीं आएगी। वह अम्मा समरत दखल फी जअल हुक्म, ये जो तीसरा मरहला था मरातिब तकलीफ में से, अगर ये हम कहते हैं कि कुदरत दखालत रखती है जअल हुक्म में, तो इसका फायदा क्या है? फरमाते हैं अल्लज़ी वो जअल हुक्म हुआ मफाद दलील, जो दलील का मफाद मफ़हूम है, ये समरा फतज़हरो बिलिहाज़ वुजूबिल क़ज़ा, ये समरा दाखिल होगा क़ज़ा के वाजिब होने और वाजिब ना होने के लिहाज से। मज़ालिक फ़ी हालतैन, और ये दो सूरतों में है। पहली सूरत में यानी वुजूब क़ज़ा, दूसरी में सुकूत क़ज़ा यानी अदम वुजूब क़ज़ा। अलूला, ये वुजूब क़ज़ा को साबित करेगा। मसलन अन यअजिज़ल मुकल्लफ़ अन अदाइल वाजिब फ़ी वक़्तिही, मसलन मुकल्लफ किसी वाजिब फ़र्ज़ के नमाज को अपने वक्त में, नमाज का वक्त दाखिल हो गया, उसके अपने वक्त में फ़र्ज़ करे ज़वाल से गुरूब आफ्ताब तक नमाज ज़ुहरैन का वक्त है, तो मुकल्लफ इस वक्त में वाजिब का अंजाम नहीं दे सकता, आजिज़ है, फ़र्ज़ के क़याम पर कुदरत नहीं रखता। मसलन व नफ्तरिज़ु, और हम फ़र्ज़ ये करते हैं अन्ना वुजूब अल क़ज़ा यदूर इस्बात नफ़ियन मदार कौन हाज़ल आजिज़े मुफ़व्वितन लिल मिलाक अलल मुकल्लफ़े व अदम कौनिही कज़ालिका। फ़र्ज़ ये है कि क़ज़ा का वुजूब दायर मदार है, यानी होने और ना होने के लिहाज से इस आजिज़ के, यानी अगर आजिज़, यानी ये मतलब है कि ये आजिज़ जो है उस मिलाक को फौत कर रहा है, यानी मिलाक के तकलीफ को फौत कर रहा है, साकित कर रहा है मुकल्लफ से, और या ये कि ये आजिज़ मिला के तकलीफ को फौत नहीं कर रहा। फ़इन्नहु इज़ा लम नकुल बिइश्तिरातिल कुदरते फ़ी मर्तबत जअल हुक्म। अब देखिए जअल हुक्म में अगर हम ये कायल नहीं होते कि कुदरत शर्त है मर्तबा जअल हुक्म में, अल्लज़ी हुवा मफाद दलील है, जो दलील से आपकी मिसाल है, मसलन इसमें हम कुदरत को शर्त कराने दी, यानी अकीम सलात, मौला जो हमसे नमाज अपने वक्त में चाहता है उसके लिए फर्ज करें कुदरत को हम शर्त नहीं मानते, तो फिर अमकन तमस्सुक, और फिर ये अपने वक्त में अंजाम नहीं दे पाता चूंकि आजिज है, तो फिर इसके वजूब कज़ा के लिए अमकन तमस्सुक बे इतलाक़ के दलील है, दलील के इतलाक़ के जरिए से हम तमस्सुक करेंगे। किस चीज के लिए तमस्सुक करेंगे? यानी ये जो अकीम सलात बिदून क़ैद व शर्त आई है, इसके साथ तमस्सुक करेंगे इस्बातिल वजूब अलल आजिज़, के वजूब कज़ा जरूरी है आजिज पर, व इन लम तकुन हुनाक इदानत, अगरचे वहां पे यानी आजिज था तो मसूलियत नहीं थी, लेकिन जब वक्त खत्म हो गया तो उसको अंजाम देना वाजिब है, लिहाजा वजूब कज़ा व नुस्बत हिनइज़िन बिदलालत इल्ज़ामियत शुमूल अल मिलाक, और इस वक्त ये तो यहां तक था दलालत मुताबिकी के जरिए से, लेकिन इस सूरत में फिर हम साबित करेंगे दलालत इल्ज़ाम के जरिए से कि मिलाक भी शामिल है, मिलाक को शामिल है मबादिल हुक्म लहू, और हुक्म के जो मबादी हैं वो भी शामिल है। वह बिहादा यहीं से तुअरफ़ हो जाना जा सकता है कि अन्नल आजिज़ क़द फ़व्वतल आजिज़ अलैहिल मिलाका, आजिज़ वो जिस पर मिला के तकलीफ खत्म हो जाए तो फयजिब अलैहिल क़ज़ा, बस जब मिला के तकलीफ खत्म हो गया, यार तकलीफ जब खत्म हो गया तो फिर
قضا واجب ہے اس پر، چونکہ ابھی اس جو مقرر شدہ وقت ہے فرق زوال و غروب کے درمیان میں ملاک نہیں ہے، اچھا ملاک کو انجام دینے سے عاجز ہے، جب عاجز ہے تو پھر خروج وقت میں اس کی قضا ہے۔ وخلاف لذالک، اس کے برخلاف ہے ما وہ صورت اذا قلنا بالاشتراط، یہاں تک ہم قدرت کو شرط نہیں مانتے جعل حکم میں، جعل تکلیف میں، لیکن اگر ہم شرط کے قائل ہیں، شرط اشتراط سے مطلب اشتراط قدرت ہے، تو فإن الدلیل حینئذ یسقط اطلاقہ عن الصلاحیت، تو پھر اس صورت میں دلیل اپنے اطلاق سے ساقط ہو جاتی ہے۔ کون سا اطلاق اس کا؟ جو اطلاق تھا اس سے کہ عن الصلاحیت لاثبات الوجوب علی العاجز، یہ کہ وجوب قضا کو ثابت کر سکے اس شخص پر جو تکلیف کو انجام نہیں دے سکتا اپنے وقت میں، یعنی پھر اس صورت میں وجوب قضا کو ثابت نہیں ہوگی۔ وطبعا لذالک تسقط دلالتہ الالتزامیۃ المواد، جب اس کی دلالت مطابقی ہی نہیں رہی تو دلالت الزامی بھی نہیں رہے گی، ساقط ہو جائے گی۔ نتیجے میں فلا یبقى کاشف عن الفوت المستتبع لوجوب القضاء، کوئی ایسی چیز نہیں رہتی، کاشف کرنے والی ایسی نہیں رہتی جو کاشف کرے اس فوت کو، اس سقوط کو جو تابع ہے وجوب قضا کے، یعنی جو انجام تکلیف نہیں دی گئی تو ایسی چیز نہیں رہتی ہمارے پاس جو آخر یہ بیان کرے کہ اب تکلیف انجام نہیں دی گئی تو اب آپ کا پر لازم ہے کہ اس کی قضا کریں۔ الثانیۃ، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان یکون الفعل خارجا عن اختیار المکلف، کہ فعل یعنی وہ تکلیف مکلف کے اختیار سے باہر ہے۔ اچھا وہ تو اختیار میں تھا لیکن وہ عاجز ہے، یہ کہ اصلا اسے اختیار میں نہیں، ولکنہ صدر منہ بدون اختیار لا سبیل الصدفۃ، لیکن مکلف سے وہ تکلیف صادر ہوتی ہے، فعل صادر ہوتا ہے بغیر اختیار کے اتفاقاً، یعنی وہاں تو اکثراً صادر ہی نہیں ہو سکتا فعل۔ ففی هذه الحالت، اس صورت میں اذا قیل بعدم الاشتراط، اگر ہم قدرت کو شرط نہیں مانتے، قدرت کے شرط نہ ہونے کے قائل ہوتے ہیں، تو تمسکنا باطلاق الدلیل، تو ہم پھر اطلاق دلیل اقیم الصلاۃ کے اطلاق کے ساتھ تمسک کریں گے لاثبات الوجوب بمبادئہ علی هذا المکلف، کہ وجوب ثابت ہے اپنے مبادی کے ذریعے سے مکلف پر، اس مکلف پر۔ وَيُعْتَبَرُ مَا صَدَرَ مِنْهُ صُدْفَةً، اچھا جو چیز پھر مکلف سے فرض کریں جو تکلیف چونکہ اس کے اختیار میں نہیں تھی تو جو اس سے انجام پائی ہے وہ اتفاقی ہوگی، جس طرح کے فرض کہ نیند میں انسان سے بعض حرکات، بعض گفتگو، بعض کام صادر ہوتے ہیں، تو ہی نظم مصداقا للواجب، اس صورت میں جو چیز صادر ہوئی اتفاقاً وہ مصداق واجب ہو جائے گی، جب مصداق واجب ہو جائے گی وجوب واجب اس پر صدق کرے گا تو فلا معنی لوجوب القضاء علیہ، تو قضا کا مطلب یہاں پہ قضا وجوب قضا صدق نہیں کرے گا، وجوب قضا نہیں تب ہے جب واجب ادا نہ ہوا ہو، یہاں تو واجب اتفاق ہوا، واجب انجام پایا ہے ولو صدفتاً لحصول الاستفاء، یعنی تکمیل واجب کو حاصل کرنے کے لیے۔ وخلاف لذالک، اس کے برخلاف ہے ما وہ صورت اذا قلنا بالاشتراط، اگر اس صورت میں ہم شرط تکلیف کے قائل ہوتے ہیں تو فانما اتا به لا يتعین بدلیل انه مسقط لوجوب القضاء وناف له، تو جو چیز مکلف انجام دے رہا ہے جس فعل کو، تو اس کے بارے میں یہ کسی بھی دلیل کے ذریعے یہ معین نہیں ہو پائے گا کہ یہ جو انجام دیا ہے مکلف نے آیا اس کے ذریعے سے وجوب قضا ساقط ہو جائے گی، یعنی سقوط وجوب قضا ہے یا نہیں ہے، یہ معین نہیں ہو پائے گی۔ ونافل لہو، اور یہ جو انجام اس نے دیا ہے کیا نفی کرتا ہے لہو وجوب قضا کو یا نہیں، اب یعنی وجوب قضا سقوط وجوب قضا ہے یا نہیں ہے۔ بل لا بد من طلب حالہ من قاعدۃ اخری من دلیل او اصل، بلکہ اس کام کے لیے اگر آپ کو یہ جاننا آپ چاہتے ہیں کہ حاکم الصلاۃ سے اگر وجوب قضا سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر آپ کو وجوب قضا کو تلاش کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ فرض کر فقد ما انت قادم، مثلا جو آپ سے چھوٹ گئی ہے جو چیز، جو فعل، جو نماز، جو عبادت، آپ اس کے انجام دیں، اس طریقے سے دلیل یا اصل عملی کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔